جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے۔ حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے، حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے، بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مر گیا یا رمضان۔ خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ۔ آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی، تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان سب کچھ ہے۔ وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے، وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا۔ حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے، نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا۔ تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے، دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی۔ ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے، سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ان کا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نہ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے، اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا، بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی شک نہیں۔ اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کہ میں ہے حضور کا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا، اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا، تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے، نسبت نہیں کام آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جنت کے دروازے، جیسے جنت کے دروازے اگر اپنے بتا جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی انتقال کر گیا تو کیا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے؟ جی یاد رکھیے ہم بچا سکتے ہیں۔ اب آپ کا ایک سوال آپ نے بیچ میں کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے تو کیا لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے رمضان میں انتقال کرنے والا؟ یاد رکھیے رمضان میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ جو ملتی ہے وہ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے انسان جنت میں سیدھے جائیں گا، لیکن ایسا معنی نہیں ہے۔ صرف وہ انسان جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں کہ جمعہ جو انتقال کرے سیدھے جنت میں جائیں گا، عذاب قبر سے بچ گیا، ایک فیز سے بچ گیا، اگلا فیز اس کا پورا حساب کتاب وہ ساری چیزیں، لیکن ایک فیز سے اللہ نے چھوٹ دے دی۔ لیکن رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی فضیلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، سوائے یہ کہ جنت کھلی ہے جہنم بند ہے تو لوگ اس سے خیاس کرتے جب کھلی ہے تو اسی میں جائیں گا عمل کرنے والا، اور جب بند ہے تو اس سے بچ جائیں گا۔ لیکن ایسی بات نہیں، یاد رکھیے انسان توحید کے بعد نماز قائم کرے، روزہ رکھے اور دین پہ اعمال کرے، سنت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ عزیز پھر چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو اس کے لیے انشاءاللہ سب برابر ہو جائیں گا۔ لیکن بہرحال اسی سے لوگ خیاس کرتے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ہاں مرتے سیدھا جنت میں۔ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں۔
لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا کوئی اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے. سوال کے کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے, غلط سوال ہے, غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے. بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی, اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی, بخاری میں اور باقی حدیث, کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے. تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا, وہ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی, کڑی تو نہیں بول سکتے, کڑی چین, شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں گناہ ہوتے ہیں. بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے, گناہ تو ہوتے ہیں نا. تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں, یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے. پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے. تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں, کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں سب اٹھائے جائیں گے, حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کی موت ہوئی. آخری حساب کتاب ہوئے گا فائنل کبھی on the day of judgment, قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. فائنل حساب کتاب کب ہوئے گا؟ یوم القیامہ میں, ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد. رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں کھلیں گے نا. تو اگر اس نے شرک کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا, تو اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے, دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے. اب سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا, جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان میں الحمدللہ کسی پوچھا نہیں, بہت پریشان کیا, لیکن اللہ نے جواب دے دیا. بہت ریسرچ کیا کہاں پڑھا نہیں, میں جواب ڈھونڈا, عالم سے پوچھا, صحیح ہے, بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. یہ دینے شروع کر دیا میں, کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں, میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک سیکھنا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں, آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں گے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چینڈ ہوتے ہیں, چین میں باندھے جاتے ہیں. شیطان مر نہیں جاتے, زندہ رہتے, لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کی طور دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے, شیر ببر, وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی, اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے, تو آپ ڈریں گے نہیں, برابر کہ نہیں ڈریں گے نا. چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے, تو آپ 30-40 فیٹ سے دیکھیں گے, محفوظ رہیں گے کہ نہیں؟ اگر شیر ببر یا شیر جی چینڈ ہے اور 10 فیٹ لمبی چین ہے, آپ 30 فیٹ سے دور ہے, چین مضبوط ہے, آپ محفوظ رہیں گے کہ نہیں؟ ضرور خوف تو ہوگا, ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا, برابر کہ نہیں؟ ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے. بھائی کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے, آپ بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے, لیکن اگر آپ 30 فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل 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 بالکل. اب یاد, لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھائے گا. ہاں, تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے, اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا, رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا, تو آپ شراب پئیں گے, تو غلطی کس کی؟ ہماری, آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے, پر شیطان مر نہیں جاتے, چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے, لیکن آپ
शेर के मुंह में हाथ डालेंगे, वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर अब मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती है, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। रमज़ान में इंतकाल की क्या फ़जीलत है? क्या रमज़ान में मरने वाले की कोई ज़ायद फ़जीलत है? क्या इससे हिसाब व किताब नहीं होता? मोहम्मद उवैस इंडिया से। बाज़ रिवायतों में आता है जो जुम्मे की रात को इंतकाल करेगा उससे अज़ाब क़ब्र नहीं होता, बाज़ में आता है जो रमज़ान में इंतकाल करेगा उससे अज़ाब क़ब्र नहीं होता, फिर बाज़ में आता है कि क़यामत तक के लिए हटा लिया जाता है, बाज़ से पता चलता है सिर्फ रमज़ान में हटाया जाता है। लेकिन इस बारे में जितनी रिवायतें सब ज़ईफ़ हैं और बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, थोड़ी बहुत ज़ईफ़ भी नहीं है। तो बाज़ उलमा ने देखा कि चलो रिवायतें हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि बख्शिश हो जाएगी, लेकिन हकीकत जो है ना दलाइल की क़ुव्वत की रूह से इन रिवायतों में जान नहीं है। तो इसलिए जो है वो अल्लाह तो की रहमत से तो देखें कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहें अल्लाह की तरफ यकीनी तौर पर, तो उसी बात की निस्बत की जाएगी जो अल्लाह के रसूल ने कही है और जो अल्लाह के रसूल से हम तक सही सनद के साथ पहुंची है, उस बात की निस्बत तो की जाएगी। उसके अलावा निस्बत करने में जो है ना मेरी राय तो ये कि एहतियात से काम लेना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो भी मुक़द्दस जगह हों, मुक़द्दस मकामात हों, तो उन मुक़द्दस जगह और उन मुक़द्दस मकामात में मौत की वैसे ही एक फ़जीलत है। तो जुम्मे का दिन और जुम्मे की रात भी मुक़द्दस और रमज़ान भी मुक़द्दस है। और रोज़े की हालत में मौत पर सही हदीस है कि रोज़े की हालत में जिसकी मौत वाक़ई होगी जन्नत में दाखिल होगा। इस पर मुस्नद अहमद की सही रिवायत मौजूद है। तो और रमज़ान में अगर कोई किसी की मौत वाक़ई होती है तो हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर रहमत ज़्यादा होगी। जैसे मदीना में मौत है, मक्का में मौत है, या जन्नतुल बकी में दफन होना, ये सब फजीलत वाली चीज़ें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन याद रखें तमाम अहादीस को और कुरान की आयत को जमा करके फ़ैसला किया जाता है। अगर हम कुरान की बहुत सारी आयतों को और अहादीस को सामने रखते हैं तो असल बख्शिश का मदार अमल पर है। किसी ख़ास टाइम पे मरना या किसी ख़ास हालत में मरना इस पर असल मदार नहीं है। इसकी वजह से अल्लाह की रहमत आ सकती है, सगीरा गुनाह माफ़ हो सकते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए कुरान में और अहादीस में जगह जगह यही मज़मून है कि उनके लिए तौबा ज़रूरी है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग कोई बहुत बड़ा खुलेआम गुनहगार होता है, खुलेआम बदमाशी कर रहा होता है, जुल्म कर रहा होता है, रमज़ान में मर जाता है तो हम उसको जन्नत में पहुँचा देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में बदअमली पैदा होती है और कुरान की उन आयतों का इनकार लाजिम आता है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो, छुपे हुए गुनाह भी छोड़ो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, जो लोग गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना अन क़रीब, उनको बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा जो गुनाह कमाते हैं उनको सज़ा मिलेगी बशर्ते कि वो शव्वाल में फ़ौत हों या रमज़ान में ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। असल कानून यही है। बाकी जो रिवायात में आता है कि रोज़े की हालत में मौत वाक़ई हुई तो मुबारक मौत है, इबादत करते हुए दुनिया से जा रहा है, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता बहरहाल यही है कि जब तक गुनाहों से तौबा नहीं करेगा बख्शिश नहीं होगी। तो इसमें सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। दखल जन्नत का मतलब ये कि उसके अगर सगीरा गुनाह जो बहुत कसरत से थे, रुकावट बन रहे थे, तो अल्लाह उसको सगीरा गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह से उम्मीद है। तो ख़ुलासा ये निकला कि रोज़े की हालत में मौत अगर होती है तो उसकी फ़जीलत तो सही हदीस में वाक़ई हुई है। ख़ास रमज़ान में मौत वाक़ई होना या जुम्मे की रात को मौत वाक़ई होना, इसकी फ़जीलत किसी सही हदीस में नहीं है। ना लैलतुल क़द्र में मौत की फ़जीलत किसी सही हदीस में है। लेकिन ये वैसे शरीयत में एक बात साबित है कि फ़जीलत वाले दिन या फ़जीलत वाली रात में इंतकाल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद की जा सकती है। अलबत्ता बाज़ उलमा दूसरी तरफ भी गए हैं, तो इख्तलाफी मसला है। जिस आलिम की राय ज़्यादा समझ में आती है उसको फॉलो कर लेना चाहिए।